عبادت اور زہد میں اسے دیکھو گے تو آسمان کے فرشتے بھی اس کے عبودیت پر ناز کرتے ہوں گے کہ اوپر کسی جاندار نے اپنی ہنوں پر اتنا ظلم نہیں کیا ہوگا کبھی جتنا انسانوں نے کیا۔ ظن پہ ایمان لاتے ہیں، کسی چیز کا حقیقی علم نہیں ہوتا۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، دن میں سے اکثر لوگ صرف گمان پر جا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے جو اپنے ایمان لانے اور رسول کی حقانیت کی گواہی دینے اور اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد بھی کافر ہو جائیں، اور پھر جب حق ساری کائنات میں نافذ ہے تو تم اپنی عملی زندگیوں میں، معاشرتی زندگیوں میں اس حق کے مطابق کیوں نہیں چلتے ہیں؟ یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی وحی کے بغیر اپنے آپ ہی گھڑ لیا گیا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں محمد یوسف ہوں۔ آپ مجھے اور نظریات خان صاحب کو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے تلاش اور پیروی حق۔ جی خان صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، انسان بھی کیا طرفہ تماشا ہے۔ جب اسے علم و فن کی دنیا میں دیکھو گے تو بڑی بڑی ایجادات کر کے، بڑے بڑے مار کے بڑی بڑی حقیقتیں آشکارا کر کے دنیا کے سامنے پیش کرے گا۔ عبادت اور زہد میں اسے دیکھو گے تو آسمان کے فرشتے بھی اس کے عبودیت پر ناز کرتے ہوں گے۔ انسان کے اور اسے جنگ و جدل میں دیکھو گے تو آبادیوں کو ویرانوں میں تبدیل کرتے ہوئے پاؤ گے، اور ظلم و ستم کے پہاڑ اس نے توڑے ہوں گے ایک دوسرے کے اوپر۔ کسی جاندار نے اپنی ہنوں پر اتنا ظلم نہیں کیا ہوگا کبھی جتنا انسانوں نے کیا۔ جنگوں کے حالات دیکھ لیں، تاریخ انسانیت میں آج بھی ایک ایک لفظ سے خون ٹپکتا ہوا نظر آئے گا آپ کو۔ اصل میں انسانوں کی نیچر کیا ہے، انسان کی اپنی طبیعت کیسی ہے، یہ انسان کے بارے میں کیا گمان ہوتا ہے۔ جس فرد کو دیکھو، جس جماعت کو دیکھو، وہ کہے گا کہ ہم حق پہ ہیں اور باقی باطل پہ ہیں، باقی جھوٹے ہیں، ہم سچے ہیں۔ چاہے وہ جس معاملے میں بھی بولے، کوئی بھی انسان ہو، وہ اپنے آپ کو خاندان کے اندر، خاندانی معاملات میں بھی، گھر والے رشتہ داروں کے ساتھ معاملات میں بھی، معاشرتی معاملات میں بھی، اور جس جماعت سے منسلک ہو سیاسی طور پر اس کے حوالے سے بھی اور مذہب کے حوالے سے بھی، وہ یہی کہے گا کہ میں حق پہ ہوں اور باقی نا حق ہیں، باقی باطل ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حق کیا ہے جس کی پیروی کی ہر بندہ دعوے داری کر رہا ہے۔ ہم اس سلسلے میں سب سے پہلے آیت دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم آگے چلیں گے۔ 4/157۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النساء کی 157 ہے۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا۔ عزیزان من، اس آیت پہ ذرا غور کریں۔ آج کی ساری عیسائیت اور ساری یہودیت کا دار و مدار اس بات پہ ہے کہ ایک طبقہ کہتا ہے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے زمانے میں مصلوب کر دیا تھا، یہ تو ہے ایک طبقہ۔ دوسرا جو عیسائیت ہے وہ کہتی ہے کہ ہمارے گناہوں کے کفارے کے طور پر وہ مصلوب ہوئے اور پھر 3 دن کے بعد مردوں میں سے زندہ ہو گئے اور آسمان پہ چلے گئے۔ اب ہمارے لیے یہ بات ہے کہ ہمیں صرف ان پہ ایمان لانا چاہیے کہ وہ ہمارے لیے کفارہ ہے۔ اب قرآن کریم نے اس بات کی تردید کی اور کہا کہ یوں کہنے کے باعث، ترجمہ میں عام ترجمہ پیش کر رہا ہوں، یوں کہنے کے باعث کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا، حالانکہ نہ تو انہیں قتل کیا گیا نہ سولی پر چڑھایا گیا، بلکہ ان کے لیے ان کا معاملہ شبے میں ڈال دیا گیا۔ یہ ترجمہ عام طور پہ کیا جاتا ہے۔ یقین جانو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کرنے والے ان کے بارے میں شک میں ہیں، انہیں اس کا کوئی یقین نہیں، صرف تخمینی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے ان کے سارے دعووں کو ایک زبان سے رد کر دیا کہ یہ سارے ظن کے پیچھے چلتے ہیں، اپنی اپنی گمان ہیں، ان کے اپنے اپنے ان کے خیالات ہیں۔ یہ انہوں نے کہا ہوا ہے کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا، دوسرے نے کہا جی ہم نے انہیں صلیب پہ چڑھا دیا، اور کچھ نے کہا جی صلیب پر چڑھے لیکن ہمارے گناہوں کے کفارے کی وجہ سے، اور یہاں ایک لفظ لگا دیا قرآن کریم کا ترجمہ کرتے ہوئے کہ جی ان کا معاملہ شبے میں ڈال دیا گیا۔ پھر قرآن نے وضاحت کیا کی؟ قرآن نے آگے جو جملہ کہہ دیا ہے سادہ سی بات ہے، اتنا یقینی ہے کہ انہوں نے قتل نہیں کیا۔ یہ اصل میں بات یہ ہے کہ انہوں نے ان کا قتل نہیں کیا تھا، بلکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا۔ اب قتل نہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا پھانسی دینا قتل میں شامل نہیں ہے؟
کیا مافوق الفطرت طریقے سے مارنا یہ قتل نہیں ہے؟ قرآن نے ایک ہی لفظ استعمال کر دیا ہے کہ یقیناً ان کو قتل نہیں کیا گیا، یعنی ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا اللہ کریم کے علم میں ہے، یا سب کو سب اس کو جانتے ہیں۔ اب مجھے اس پہ بحث نہیں کرنی، مجھے یہ بات دکھانی ہے کہ لوگ جو ہیں یہ اپنے حق کی پیروی کرنے کی بجائے صرف پیروی کرتے ہیں کس بات کی؟ جو ان کا ظن ہوتا ہے، جو اپنے ظن پہ ایمان لاتے ہیں۔ کسی چیز کا حقیقی علم نہیں ہوتا، کسی چیز کا اس طرح موجود ہو جانا، واقعہ ہو جانا، ثابت ہو جانا کہ اس کے واقعہ ہونے سے، اس کے وجود سے انکار نہ کیا جا سکے، یعنی کسی شے کا موجود ہونا اس وقت ثابت ہوگا جب شے کا ہمارے حواس احاطہ کر سکیں، یعنی وہ شے ٹھوس حقیقت کی شکل میں سامنے ہو، اس کو کہتے ہیں حق۔ جو واقعی موجود ہو اس کو کہا جاتا ہے حق، جس کے شواہد ہوں، جس کے دلائل دیے جا سکیں، جس کو دیکھا سنا پرکھا چکھا جا سکے، حواس سے ہاتھ کر عقلی طور پر جس کا وجود ثابت کیا جا سکے، وہ چیزیں حق ہوتی ہیں۔ تحقیق کے معنی ہوتے ہیں کپڑے کو مضبوطی کے ساتھ تعمیری انداز میں بننا، اور جو چیز بھی حکمت کے تقاضوں کے مطابق موجود ہو اسے حق کہتے ہیں۔ اب سادہ سی بات ہے، جو حق نہ ہو اسے باطل کہیں گے۔ مختصراً حق کا مکمل ادراک نہ ہو تو وہ کیا ہوتا ہے، اس کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ انسان کبھی حق کی طرف مائل ہوتا ہے، کبھی اس سے دور ہوتا ہے۔ اس کیفیت کا نام، جس میں واضح طور پہ پتہ نہ ہو کہ حق ہے یا یہ اس کے قریب ہوں یا اس سے دور ہوں، اس کیفیت کا نام ظن ہے، اور یہ دونوں عمل ظن کہلاتے ہیں۔ حق کے واضح نہ ہونے کو دوسرے لفظوں میں ظن کہا جاتا ہے، اور ظن جو ہے یہ اس پہ ایمان نہیں ہوتا ہمارا ایمان ہے حق پہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں حق کیا ہے۔ میں خلاصہ پہلے بتا دیتا ہوں۔ اللہ کریم نے اپنی ذات کے بارے میں کہا ہے کہ میں حق ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں کہا ہے کہ وہ حق ہے، وہ جو پیغام لائے وہ بھی حق ہے، جو کائنات کے اندر قوانین اللہ کے کار فرما ہیں وہ بھی حق ہیں، اللہ کا جو وعدہ ہے، اللہ کے جو قوانین ہیں جن کی اس نے کہا ہے میں پاسداری کرتا ہوں، یہ حق ہے، دین اسلام جو ہمیں اللہ نے دیا ہے یہ حق ہے۔ اب اس سارے حق کا خلاصہ کریں کیا بنتا ہے؟ حق تعالیٰ نے حق کے ساتھ حق بھیجا تاکہ دنیا حق کو جانے اور حق کی پیروی کرے۔ قرآن کریم جو حق ہے، اس کو حق کے ذریعے حق نے بھیجا ہے، اور اس لیے بھیجا ہے تاکہ اس کو حق ثابت ہو سکے یا کیا جا سکے۔ اب جو اس پر ایمان لاتے ہیں وہ حق کے ساتھ ایمان لاتے ہیں اور حق کے علمبردار ہوتے ہیں۔ یہ ہے سارا خلاصہ دین کا کہ یہ دین الحق ہے۔ اب آئیے ہم قرآن کریم سے دیکھتے ہیں 10 بٹا پہلے ہم دیکھیں گے 30 اور 36۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس کی 30 نمبر ہے۔ هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ اور 36 نمبر آیت ہے وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا ان اللہ علیم بما یفعلون۔ دیکھیں قرآن کریم کی ان آیات کا سادہ سا میں مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس سے آگے پیچھے ساری آیات دیکھیں، ایمان کا، اسلام کا اور مومنین کا، اہل جنت کا تذکرہ ہے، اہل جہنم کی باتیں ہیں، بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں کون کون حق پہ ہے، کون کون جناب غلط راستے پہ چل رہا ہے۔ یہاں دیکھیں کہ اس مقام پر ہر شخص اپنے اگلے کیے ہوئے کاموں کی جانچ کر لے گا، اور یہ لوگ اللہ کی طرف سے جو اس کا مالک حقیقی ہے لوٹائے جائیں گے، اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور آگے لفظ ہے مولاہم الحق، یعنی حق ہے ہمارا اللہ، وہ اللہ جو اس کا مالک حقیقی ہے، جو حق ہے، اور جو کوئی یہ جھوٹ باندھتے تھے وہ سارے غائب ہو جائیں گے، ساری باتیں ختم ہو جائیں گی، سامنے حق جو ہے سامنے نظر آ جائے گا۔ یعنی یہاں اس آیت کریمہ میں الحق کس کو کہا گیا؟ اللہ کو۔ اب ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم نے حق کے مقابلے میں ظن کی پیروی نہیں کرنی۔ اس کے لیے آیت نمبر جو 37 پڑھی ہے اس کو آپ دیکھیں کہ قرآن کریم نے کیا کہا ہے۔ ان میں سے اکثر لوگ صرف گمان پر چل رہے ہوتے ہیں، ظن کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں۔ یقیناً جو گمان ہوتا ہے، جو ظن ہوتا ہے، جو مشکوک بات ہوتی ہے، وہ حق کی معرفت میں کچھ بھی کام نہیں دے سکتی، حق کے مقابلے میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں جو کچھ اللہ کر رہا ہے، جو کچھ اللہ نے بتا دیا ہے وہ یقیناً حق ہے اور اللہ کو سب کی خبر ہے۔ پھر آگے فوراً اگلی آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی وحی کے بغیر اپنے آپ ہی گھڑ لیا گیا ہو، بلکہ یہ کتاب تو اللہ کی طرف سے ان کتابوں کی بھی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں، اور ہر چیز کا تفصیل سے بیان کرنے والی ہے۔ لہذا میرے پیغمبر اس میں کوئی ریب والی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ حق ہے۔ اب یہاں ان آیات سے کیا پتہ چلا کہ اللہ حق ہے، اور جو اس نے کتاب بھیجی قرآن کریم وہ بھی حق ہے، اور حق کو مانتے ہوئے ظن نہیں ہوتا، گمان نہیں ہوتا، شک و شبہ نہیں ہوتا، ریب کوئی نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے حق کو تسلیم کرتے ہوئے آپ حق پہ ایمان لائیں،
اور آگے دیکھیں قرآن کریم نے اپنے بھیجنے والے رسول کو جس کی معرفت یہ قرآن بھیجا گیا اس کو بھی الحق کہا ہے 3/86 میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ آل عمران کی 86 نمبر آیت ہے، کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان رسول حق وجاءہم البینات وان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ جی اس آیت کریمہ سے پہلے والی آیت دیکھ لیں کہ جو شخص اسلام کے سوا کوئی اور دین پیش کرتا ہے اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی اللہ کی بارگاہ میں دین تو وہی ہے جس کو الاسلام کہتے ہیں، اور جو ایسا اسلام کی بجائے کوئی اور راستہ اختیار کرے گا وہ آخرت میں بھی نقصان اٹھائے گا اور اس دنیا میں بھی۔ پھر آگے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے جو اپنے ایمان لانے اور رسول کی حقانیت کی گواہی دینے اور اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد بھی کافر ہو جائیں۔ یہاں کیا کہا ہے، ان رسول حق، یعنی رسول کے حق ہونے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی گواہی دینے کی بجائے وہ انکار کرنا شروع کر دیں۔ آپ کی صداقت کی وہ گواہی دے رہے ہیں، آپ کے حق ہونے کی۔ اللہ تعالیٰ ایسے بے انصاف لوگوں کو پسند نہیں کرتا، ایسے لوگوں کے لیے لعنت ہے۔ اگلی آیت میں یہ کہا جا رہا ہے، تو ان تمام آیات سے کیا پتہ چلا کہ اللہ حق ہے، اللہ کا رسول حق ہے، اور جو اس نے پیغام بھیجا وہ بھی حق ہے۔ اس حق کے ہوتے ہوئے ظن کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ 34/6 میں کہا ہے، انزل الیک من ربک ھو الحق، اے میرے پیغمبر آپ بتا دیں انہیں تمہاری طرف جو کچھ نازل ہوا حق ہے، اس کی طرف سے نازل کردہ حق ہے۔ وقل الحق من ربکم، تمہارے یہ 13/29 ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ان سے کہہ دو کہ حق تمہارے رب کی طرف سے آ گیا ہے، یعنی قرآن کریم۔ اب جس کی مرضی اس پر ایمان لائے، من شاء فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے اس کے اوپر ایمان لائے اور جو چاہے اس کا انکار کر دے۔ اب اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جب یہ آ گیا ہے حق، تو حق کے مطابق ہی فیصلے کرنے چاہیے۔ حق ہی اختلافات کو مٹاتا ہے۔ دنیا کے اختلافات کو مٹانے کے لیے، امت کے باہمی اختلاف کو مٹانے کے لیے الحق آ چکا، اعلی حق کی پیروی کرنی چاہیے۔ 4/105 آیت پڑھتے ہیں ہم جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نساء کی 105 آیت ہے، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما۔ دیکھیں کہاں کیا کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا انزلنا، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے۔ کیوں؟ بالحق، ہم نے اس کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے، حق ہے اس میں، تاکہ جو راہ راست اللہ نے تمہیں دکھائی ہے، جو اللہ نے راستہ تمہیں دکھایا ہے، اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلے کرو۔ حق کے مطابق فیصلے کرنا، یعنی اس کتاب کے مطابق فیصلے کرنا، یہی قرآن کریم کا قانون ہے اور یہی اسلام ہے۔ اسی طرح 2/147 میں بھی یہ کہا گیا، الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، میرے پیغمبر یہ قطعی امر حق ہے، یہ تمہارے رب کی طرف سے ہے، لہذا اس کے متعلق شک و شبے میں نہیں ہونا۔ قیامت تک ہر پڑھنے والے انسان کو یہ کہا گیا ہے کہ اس میں شک نہ کرو، یہ لا ریب کتاب ہے، ہر قسم کے شک سے بالاتر ہے، اس کے مطابق چلو۔ پھر یہ کہا گیا 39/41 میں، یہ 30/41 ہے، انا انزلنا الیک الکتاب للناس بالحق، ہم نے انسانوں کے لیے حق یہ بھیجا ہے۔ اب ایک اور آیت ہے جس کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قبلہ بنایا ہے، یہ بھی حق ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیادیں رکھی تھیں اور یہ حق چلا آ رہا ہے۔ قبلہ ہمارا ہمیشہ سے اللہ کا خانہ کعبہ ہی رہا ہے، اللہ کا گھر جو مکہ میں ہے وہ ہمارا قبلہ اول رہا ہے۔ یہ تمام آیات کیا بتا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود حق ہے، جو اس نے رسول بھیجا، فرشتہ بھیجا، جبریل بھیجا، کیا پیغمبر علیہ السلام کی طرف وہ حق ہے، جو پیغام لایا وہ بھی الحق ہے، جو پیغمبر علیہ السلام کی نبوت اور رسالت ہے وہ بھی حق ہے، اور اس پر عمل کرنے سے جو اس کے انشاءاللہ نتائج آگے نکلیں گے وہ بھی حق ہے۔ اور پھر کہا کہ اس کائنات کو ذرا غور سے دیکھ لو، یہ اللہ کے قانون کے مطابق چل رہی ہے، یہ بھی حق ہے۔ ہم یہ کل آیات پڑھیں گے۔ اور پھر جب حق ساری کائنات میں نافذ ہے تو تم اپنی عملی زندگیوں میں، معاشرتی زندگیوں میں اس حق کے مطابق کیوں نہیں چلتے؟ اگر حق پہ چلو گے تو جنت ملے گی، اگر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فلاح اور کامیابی، اور اگر اس حق سے انکار کرو گے، تکذیب کرو گے، تو دنیا میں بھی خوار ہوگے اور آخرت میں بھی، جیسا کہ امت چلی آ رہی ہے، خوار ہو رہی ہے۔ اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو سنبھالے اور قرآن کے ساتھ وابستہ ہو۔ قرآن کی تعلیمات یہی حق ہے، قرآن کے ساتھ وابستگی۔ اللہ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے اور سمجھنے پڑھنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ لیکن ناظرین، اگلی قسط تک اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔